رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین کرام، آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ کریم نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ فرما لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں بخش دے، ہم جتنے بھی گناہگار ہیں پر ہیں تو تیرے عاجز بندے۔ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عافیت عطا کر دے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے استقلال بلال۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور جس کے آپ غلام تھے، آپ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور کہتا تھا یا اسی حال میں مر جاؤ یا زندگی چاہتے ہو تو اسلام چھوڑ دو۔ مگر حضرت بلال بقول شاعر تو ہو کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ نشہ اسلام میں ایسے سرمست تھے کہ ان کے مصائب و آلام کی بالکل پرواہ نہ فرماتے۔ ظالم آپ کو رات کے وقت زنجیروں میں باندھ دیتے اور کوڑے مارتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کرتے تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ مگر اللہ رے استقلال بلال کہ آپ عشق حق میں ایسے سرشار تھے کہ احد احد کے نعرے لگاتے اور یاد حق میں گویا یہی فرماتے تھے، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آپ کو آزاد کر دیا اور آپ کو اس عشق و استقلال کا یہ صلہ ملا کہ آپ بارگاہ مصطفی میں مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت انہی کے سپرد ہوتی۔ ناظرین کرام، دشمنان دین نے اللہ والوں پر ہمیشہ سختیاں کی اور اللہ والوں نے ہزارہ مصائب و آلام کے باوجود امن و استقلال کو کبھی نہ چھوڑا۔ ناظرین کرام، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ نگہبان۔